السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں گے قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق مقاصد تعلیم جو ہماری حکومت نے طے کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ہر ملک اپنی تعلیمی مقاصد، اپنے تعلیمی نظریات، اپنے مقصد حیات، اپنے اقدار، روایات، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے مطابق طے کرتا ہے، کیونکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کی اس انداز میں تربیت کی جائے کہ وہ کل کو مستقبل کی باغ ڈور سنبھال سکیں، وہ اہم شعبوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ لہٰذا تعلیمی پالیسیاں بناتے ہوئے ہر ملک اپنے نظریہ حیات، اپنے اقدار و روایات اور اپنی تہذیب و ثقافت کو مد نظر رکھ کر ہی تعلیمی پالیسی بناتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں اب تک جو بھی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ہیں ان میں قائد اعظم کے فرمان کو سامنے رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی اسلامی نظریہ حیات کو بھی مقصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جو اس خیال، اس سوچ اور اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، جہاں ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن پاک کے ضابطہ حیات کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو جب پاکستان حاصل ہو گیا، تعلیم کے نظام کی طرف بھی توجہ دی گئی، تعلیم کے شعبے کی طرف بھی توجہ دی گئی اور تعلیم کے شعبے کے لیے یا تعلیم کی بنیاد کے لیے جو بھی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئیں اس میں اسلامی نظریہ حیات، اسلام کے سنہری اصولوں کو سامنے رکھا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مقاصد تعلیم جو ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصولوں کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا۔ کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق، جو اسلام کے سنہری اصول ہیں ان کے مطابق ایک ایسا ذمہ دار اور تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ شہری بنائیں جو نہ صرف کمیونٹی کی سطح پر، مرکز کی سطح پر، ملک کی سطح پر قائدین بنے، رہنما بنے، قومی سطح پر اور بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ایک ذمہ دار قابل شہری کی حیثیت سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، اور یہ صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے وسیع پروگرام کے تحت کم سے کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کرنا اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا۔ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، باشعور اور ذمہ دار شہری بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد طے کرتے وقت اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ہم ترقی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ناخواندگی کا خاتمہ کر لیں، کیونکہ ناخواندگی ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تعلیم ہی وہ روشنی ہے جو کہ دلوں کو منور کرتی ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے، لوگوں میں نئی سوچ پیدا کرتی ہے، لوگوں کو وہ اپنے مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے، لوگوں کو بہتر اور کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ لہٰذا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ناخواندگی کا خاتمہ کیا جائے اور خواتین کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جائے کہ خواتین کے لیے بھی الگ سے کالج بنائے جائیں، تعلیمی ادارے بنائے جائیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنائی جائیں، تاکہ خواتین بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکیں، تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکیں، اہم شعبوں میں تعلیم یافتہ ہو کر اہم شعبوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی خواتین کی آبادی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے۔ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوں گی تو ہمارا معاشرہ باشعور ہوگا۔ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوں گی تو ایک مرد کی تعلیم، ایک فرد کی تعلیم، ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ لہٰذا خواتین کی تعلیم کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جائے تاکہ وہ بھی تعلیم یافتہ ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، معاشرے کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا۔ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے شہریوں میں، ہم پاکستانیوں میں اتحاد اور یگانگت کو فروغ دے سکتے ہیں،
قومی طور پر متحد ہو سکتے ہیں، ہر قسم کی فرقہ واریت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ہر قسم کے تعصب تنگ نظری کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اور ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں کہ بین الاقوامی طور پر بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ تمام ایک قوم امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں کہ وہ کسی زبان کی بنیاد پر، کسی رنگ یا نسل کی بنیاد پر فخر نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی سمجھیں۔ اور تعلیم ہی وہ وسیلہ ہے، تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دے سکتے ہیں، قومی طور پر متحد ہو سکتے ہیں، متحد ہو کر ترقی کے راستے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ فرد اور معاشرے کی نشوونما اور جمہوریت کو فروغ دینا کہ تعلیم کے ذریعے سے ہم نے فرد کی نشوونما کرنی ہے، فرد کی متوازن نشوونما کرنی ہے، کہ اس کی جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی نشوونما کرنی ہے، اور جب فرد کی نشوونما ہوگی تو لامحالہ معاشرے کی نشوونما بھی خود بخود ہوگی کہ ہم نے معاشرے کو ترقی دینی ہے، معاشرے کو استحکام بخشنا ہے۔ معاشرے کے ہر شعبے میں جب تعلیم یافتہ افراد آگے آئیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ لامحالہ ترقی کرے گا، اور ساتھ ہی ہم نے جمہوریت کو بھی فروغ دینا ہے۔ نصاب اور درسی کتب کو ملکی ضروریات کے مطابق اثر نو مرتب کرنا کہ وقت کے جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں، جو نئے نئے علوم وجود میں آ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ مزید ترقی کر رہا ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنے نصاب کو، اپنے درسی کتب کو اتنا لچکدار بنانا ہے کہ جو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضے ہیں، ہمارے نصاب اور ہماری درسی کتب اس کا ساتھ دے سکیں۔ لہٰذا ہم نے نصاب اور درسی کتب کو جو ہمارے ملک کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم نے ڈھالنا ہے کہ ہمارے ملک کو کتنے ڈاکٹرز، کتنے سائنسدان، کتنے انجینئرز، کتنے وکیل، کتنے اساتذہ، کتنے پروفیسرز کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کی ضروریات دیکھتے ہوئے ہر شعبے میں جو ہے تعلیم کو فروغ دینا ہے، تعلیم کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ ایسے افراد ہمارے سامنے آ سکیں جو معاشرے کو فلاح کی طرف گامزن کر سکیں، معاشرے کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکیں۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنا اور اسے انفرادی اور قومی زندگی کا لائحہ عمل بنانا۔ نظریہ پاکستان، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ نظریہ پاکستان جو ہے اب ہم نے اس کو فروغ دینا ہے، اس کو استحکام بخشنا ہے، اس کی نشوونما کرنی ہے کہ پاکستان اس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برصغیر میں بہت سی قومیں آباد تھیں، ان میں ہندو اور مسلمان دو اہم قومیں تھیں کہ انگریز جب یہاں پر قابض ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بہت سی تکالیف دی، مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس کو ختم کر دیا، مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی اور عربی کی حیثیت ختم کر دی، مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، مسلمانوں کے اوقاف کی آمدنی پر پابندی لگا دی۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، گویا کہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو پستی کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی پورا 100 سال جب انہوں نے یہاں پر حکومت کی، تو مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اپنی عظمت رفتہ کا احساس ہوا کہ مسلمانوں نے یہاں پر ایک عرصہ حکومت کی تھی، تو مسلمانوں نے تحریک آزادی شروع کی، تحریک پاکستان شروع کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک ایسی مملکت چاہتے تھے جہاں پہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ اب چونکہ پاکستان حاصل ہو چکا ہے تو ہم تعلیم کے ذریعے سے ہی نظریہ پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں، اس کی نشوونما کر سکتے ہیں، اس کو فروغ دے سکتے ہیں، نئی نسلوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بہت سی قربانیوں، مشکلات اور تکلیفوں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اب نئی نسل کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کا تحفظ کرے، پاکستان کی جو ہے وہ ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ صنعتی ترقی اور پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے، خود کفالت کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنا۔ صنعتی ترقی صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرے۔ قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے طلبہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے آراستہ کرے،
تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کرے، اور یہی تربیت یافتہ افرادی قوت پاکستان کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ طلباء اور اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی اور فلاحی پروگرام تشکیل دینا، کہ اساتذہ کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے کہ قبل از ملازمت ان کی تربیت کی کورسز ہوں، اور دوران ملازمت بھی ان کی تربیت کے لیے ریفریشر کورسز کا بھی اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی طلبہ کی بہتری کے لیے بھی منصوبے بنائے جائیں کہ طلبہ کے لیے مختلف وظائف کا تعین کیا جائے، مختلف وظائف دیے جائیں، وہ جو بچے باصلاحیت بچے، ذہین بچے، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، ان کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع دیے جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو کر، تربیت یافتہ ہو کر ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1998 تا 2010 کی پالیسی کے مطابق تعلیم کے جو مقاصد طے کیے گئے تھے وہ کون سے تھے؟ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، کہ جو نصاب بھی بنایا جائے، چاہے وہ پرائمری تعلیم کا نصاب ہو، چاہے وہ ثانوی تعلیم کا نصاب ہو، یا چاہے وہ اعلیٰ تعلیم کا نصاب ہو، اس کو قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، کہ وہ نصاب قرآن پاک کے مطابق ہو، اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے سے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے۔ تعلیم کی سب سے اہم اور پہلی بنیاد ابتدائی تعلیم ہے۔ ابتدائی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقے سے، کہ رسمی تعلیم وہ ہے جو باقاعدہ طور پر ایک نصاب کے تحت دی جائے، جو کہ باقاعدہ طور پر ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں دے رہی ہیں، جبکہ غیر رسمی تعلیم وہ ہے جو کہ ایک فرد اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، ارد گرد کے لوگوں سے، مسجد سے، ورک شاپ سے سیکھتا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم کو رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقوں سے عام کیا جائے تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے۔ ترک مدرسہ سے مراد وہ بچے جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، کہ ایک مدت تک وہ تعلیم مکمل نہیں کرتے، پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں، لہٰذا ان کی اسکول چھوڑنے کی شرح کو کم کیا جائے۔ ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ ہر بچہ، چاہے وہ شہری بچہ ہے یا چاہے وہ دیہی بچہ ہے، کہ ملک کے تمام علاقوں میں تعلیم کی سہولتیں تمام بچوں کے لیے برابر فراہم کیا جائیں، ہر قسم کا امتیاز جو ہے وہ ختم کیا جائے تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے۔ ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں، انہیں سکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا، کہ ایسے بچے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں اسکول کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ اسکول کھولے جائیں۔ اگر وہاں پہ اسکول نہیں ہیں، کسی دور جگہ پہ اسکول ہیں، تو پھر ان کو ذرائع آمد و رفت مہیا کیے جائیں، ٹرانسپورٹ کی فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بچے بھی بلا تفریق تعلیم حاصل کر سکیں۔ معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلباء کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے تیار کرنا، کہ معاشرہ اس وقت تک ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے پاس تربیت یافتہ افرادی قوت موجود ہو، لہٰذا معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلباء کو پیشہ ورانہ مضامین اور فنی تعلیم کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا جائے۔ طلباء کو پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے، طلباء کو فنی تعلیم دی جائے تاکہ وہ تربیت یافتہ افرادی قوت میں اضافہ کر سکیں۔ تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا، کہ نصاب کو مدون کرنا، اس کی تنظیم کرنا، اس کی ترتیب کرنا، کہ نصاب ایسا بنایا جائے جو ایک طرف تو طلبہ کی ذہنی استعداد، ان کی صلاحیت ان کے مطابق ہو، اور دوسری طرف نصاب ایسا ہو جو ملک کی ضروریات کے بھی مطابق ہو، جو ملک کو تربیت یافتہ افرادی قوت بھی فراہم کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم کے لیے استعمال کرنا، کہ طلبہ کا تعلم جو ہے وہ مؤثر بنایا جائے، طلبہ کی سیکھنے کی جو رفتار ہے، طلبہ کو پڑھانے کا جو انداز ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کمپیوٹر کا بھی استعمال کیا جائے تاکہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے طلبہ کا تعلم، ان کی تدریس، ان کی تعلیم جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے۔ دوران ملازمت اساتذہ کے لیے تربیت کا بھی اہتمام کرنا، کہ دوران ملازمت اساتذہ کے ریفریشر کورسز بنائے جائیں تاکہ جو ہے اساتذہ نئے جو تعلیمی رجحانات ہیں اس سے بہرہ ور ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانا کہ بے روزگاری ملک سے اسی صورت میں ہی ختم ہو سکتی ہے جب فنی تعلیم عام ہوگی، جب پیشہ ورانہ تعلیم عام ہوگی، جب لوگ خود اس قابل ہوں گے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکیں، کوئی نہ کوئی فن یا ہنر سیکھ کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست خود کر سکیں، اپنی خود کفالت کی منزل وہ لوگ خود حاصل کر سکیں تاکہ وہ معاشرے پر بوجھ نہ بن سکیں، کسی اور دوسرے فرد پر بوجھ نہ بن سکیں، اپنے خاندان کی خود کفالت کر سکیں۔ غریب اور نادار طلبہ کی مفت تعلیم کے لیے نجی شعبہ کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نجی شعبہ یعنی کہ پرائیویٹ ادارے جو تعلیم فراہم کر رہے ہیں وہ غریب اور نادار طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کریں۔ ایسے بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرنے کے اہل نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں، لہٰذا ان غریب اور نادار لیکن قابل طلبہ کو وظائف فراہم کرنا، ان کی فیسیں جو ہیں وہ نہ لینا، ان سے مفت کتب فراہم کرنا، مفت یونیفارم فراہم کرنا، مفت وہ ان کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ بھی معاشرے کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کے نظام کو بہتر بنانا کہ جائزہ یعنی کہ امتحان کے نظام کو بدعنوانیوں سے پاک کرنا، امتحان کے نظام کو بہتر بنانا، ایسا عملہ مقرر کرنا جو کہ امتحان میں بدعنوانی کا خاتمہ کر سکے۔ اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تحقیق کے شعبہ میں وسعت پیدا کرنا، تحقیق کے شعبہ میں امداد فراہم کرنا، اس کو مزید سہولیات فراہم کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ تحقیق کی جائے۔ تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا۔ اگر ہم دیکھیں قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو بھی تعلیمی پالیسیاں بنائی گئی ہیں ان تمام پالیسیوں میں عمومی مقاصد جو ہیں وہ یہی طے کیے گئے ہیں۔ آج کا لیکچر طالبات یہاں تک، امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، والسلام۔